السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکوا النار۔ صدق اللہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، کچھ عرض کرنے سے پہلے آؤ ہم سب مل کے آقا نامدار تاج مختار صاحب کونین، دونوں جہان کے مالک و مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فرمان کے مطابق جو ہے ہمارے تک یہ بات قرآن کریم کے ذریعے پہنچائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زمانہ محمد پایا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور اس نے سن لیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور وہ یہودی ہوا، اس نے ایمان نہ لایا، محمد کی پیروی نہ کی، وہ مسلمان ہو گیا لیکن کسی نے پیروی نہ کی، وہ اگر کوئی نصرانی ہوا، کوئی عربی ہوا، کوئی بدیشی ہوا، کوئی اندرونی ہوا، کہیں کبھی رہنے والا ہوا، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی، اور محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں، میں رب جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ جہنمی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے، اس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اور اللہ کی قرآن جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ بچاؤ اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ کون سے پتھر؟ آدمی وہ جو شرک کرنے والے ہوں گے، اور پتھر وہ جن کو پوجا جائے گا، پتھر وہ جن کو پوجا جائے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ وہ آگ جس کے بیچ میں خبیث جنات کو ڈالا جائے گا، خبیث انسانوں کو ڈالا جائے گا، اور وہ پتھر ڈالے جائیں گے جن کو پوجا جائے گا، اور جو پوجنے والے پتھر ہیں وہ جہنم کے بیچ میں ڈالے جائیں گے۔ روز محشر کا میدان ہوگا، وہ میدان لگا ہوگا، ایک طرف جہنم سجائی جائے گی، ایک طرف جنت سجائی جائے گی، اور دنیا کے اندر جو مکار انسان ہیں، اور دنیا کے اندر جو دوسروں کو بغض رکھنے والے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روز محشر کا میدان ہوگا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور بغض و عداوت کرنے والے کوئی جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، اور جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عداوت رکھنے والے ہوں گے، بغض رکھنے والے ہوں گے، اور جنت کے دروگے جو ہوں گے، جو دنیا کے اندر کسی کو جس طرح ایک چھوٹے بچے کو جیسے دلاسا دے کے کوئی چیز دی جاتی ہے، اور اس کو جب وہ پاس آتا ہے اسے بھگا دیا جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر کسی مسلمان کے ساتھ جو دوسرا بھائی جو ہے اس کے ساتھ کرتا ہے، وہ جنت کا میدان ہوگا، جنت کا وہ منظر سامنے آئے گا۔ ایک مومن بندے کو فرشتے چھوڑ دیں گے، وہ جنت کے دروازے کے سامنے جائے گا، اور جنت کے دروازہ بند کر دیں گے۔
جب وہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے جائے گا، اور جس طرح دنیا کے اندر وہ لوگوں کے مذاق اڑایا کرتا تھا، اسی طرح اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے گا، معاذ اللہ وہ دوسرے دروازے پہ جائے گا اور دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب وہ تمام دروازوں سے گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دھکیل کے جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ جہنم میں اس وجہ سے جائے گا کہ دنیا میں تو مومن بندوں کا جو ہے مذاق اڑایا کرتا تھا، اور آج میں تیرا مذاق اڑا کے تجھے جہنم میں کے ایندھن میں ڈالوں گا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اللہ والے جو ہوتے ہیں اور وہ ڈرنے والوں کی کیا خوبی ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی جو 22 لاکھ مربع میل جنہوں نے اسلامی حکومت کی، ان کی حکومت کے دور میں جن کا نام حضرت عمر ہے، اور ان کا دور ہے میرے پاک نبی کے پاک نبی کے اس طرح کے لاڈلے اور اس طرح کے لاڈلے صحابہ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے اسلام کے لیے وقف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی جب مکہ کے اندر کفار زیادہ ہو گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی یا اللہ، یا میرے چاچا کو میرے دین میں جو ہے مجھے بخش دے، یا اللہ یا عمر کو میرے دین میں پہنچا دے، تاکہ مکہ سے میں چلا بھی جاؤں لیکن جو ہے دین کی ایک دیوار بن جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے دعا قبول کی اور حضرت عمر کو جو ہے اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ حضرت عمر گھر سے نکلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو گھر سے نکلتے ہیں اور قتل کے ارادے سے نکلتے ہیں، اور جاتے ہوئے راستے میں کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہٹ جاؤ راستے سے، میں محمد مصطفیٰ کے گردن اڑانے جا رہا ہوں۔ جب یہ معاذ اللہ یہ جملہ سنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے اپنی بہن کے گھر میں جاؤ، آپ کی بہن جو ہے دین محمد میں داخل ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت عمر جو ہے وہ رخ کرتے ہیں بہن کی طرف، بہن کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، حضرت عمر جب گھر کی طرف نکلتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں اور بہن جو ہے گھر میں جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، جب قرآن پہ نظر پڑتی ہے بہن حضرت عمر کا چہرہ دیکھتی ہیں، عمر بہن کی طرف دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کی وہ صورت جو تھی وہ بہن نے خفیہ طور سے چھپا دی ہے۔ اب جب وہ پردہ ڈال دیا اور حضرت عمر نے کہا کہ پڑھو، کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا نہیں پڑھوں گی۔ بہن کو اتنا مارا، منہ اور ناک سے خون آنے لگا۔ جب خون بہنے لگا کہا ہے عمر اگر چاہتے ہو تو ایک ہی دھچکے میں قتل کر دو، لیکن محمد مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑوں گی۔ سبحان اللہ۔ کہا اگر یہ بات ہے، اگر دین نہیں چھوڑو گے تو ذرا وہ آیت مجھے بھی سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ جب حضرت عمر کو یہ چیز کہی کہا نہیں، ناپاک جو ہوگا وہ دین محمد کے اطاعت نہیں کر سکتا، لہذا جاؤ وضو اور غسل کر کے آؤ، پھر میں قرآن سناتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عمر اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد بہن نے یہ آیت پڑھی کہ مردہ دلوں کے دل جو تھے ان کے بیچ میں اللہ رب العزت نے ابھی تک وہ انعام نہیں ڈالا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آیت بہن سنتی ہے، بہن نے پڑھی اور حضرت عمر کے کانوں میں آواز جاتی ہے، عمر جو ہے وہ تلوار ڈال دیتے ہیں اور تلوار پھینکنے کے بعد کہتے ہیں اے بہن جس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اس منہ کا، اس چہرے کا مجھے دیدار تو کروا۔ حضرت عمر کو بہن نے کہا نہیں، آپ کا جذبہ ہے، اب دھوکے سے محمد مصطفیٰ کے قتل کے ارادے سے آئے ہیں، لہذا میں آپ کے بازو کو باندھوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس بہن پہ بھی لاکھوں سلام کہ میں آپ کے ہاتھوں کو باندھ کے جکڑ کے محمد مصطفیٰ کے در پہ لے کے چلوں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں بہن اگر چاہتی ہو تو مجھے جکڑ کے لے کے چلو۔ حضرت عمر مان جاتے ہیں، کہا نہیں، آپ کی آنکھیں بھی جو ہیں شیطانی آنکھیں ہیں، میں آپ کی آنکھوں کے اوپر بھی پٹی ڈالوں گی، پٹی باندھ کے لے کے چلوں گی۔ اور بہن نے جو ہے اور اس شوہر کو بلایا، بہن نے بازو پیچھے کر کے باندھ دیے حضرت عمر کے اور آنکھوں کے اوپر پٹی ڈال دی، اور پٹی ڈالنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آقا اور
وہ مکے کے اندر جو ہے اس وقت طواف چل رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں تھا، اور ادھر سے بہن اور گھر والے نے حضرت عمر کو پکڑے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا۔ آقا کریم کبھی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، دیکھا کہ عمر جو ہے وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے دعا قبول کی جب، تو کہا کھول دو عمر کو۔ عمر جب کھل جاتے ہیں تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں۔ کہا عمر کیا ماجرا ہے، کسی نے تنگ کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، تنگ تو کسی نے نہیں کیا، لیکن میں اندر سے تنگ ہوئی، میرے اندر جو ہے خدا مجھے ایسی بغض کے اندر مجھے خدا بخشے گا نہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے کریم آقا نے اٹھ کے میرے آقا نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، حضرت عمر کو سینے سے لگایا، کہا اے عمر دنیا والوں نے مجھے بہت ستایا ہے، دنیا والوں نے مجھے بہت ذلیل کیا ہے، اے عمر میں نے اللہ سے تمہیں مانگا ہے کہ دین کی جو ہے اب یاری کرو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو ان کا چاچا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاچا، ایک بار جو ہے اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا کہ مکے کے اوپر دیوار کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، خطوط لکھے ہوئے تھے کہ جو محمد مصطفیٰ کی پیروی کرے گا، اور اللہ جو محمد کا ایک اللہ ہے اس کی پیروی کرے گا، اس کو ہم قبیلہ بدر کر دیں گے، اس کو ہم قبیلے سے نکال دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جو ہے اللہ رب العزت دیمک جسے ہم سیخ بولتے ہیں، دیمک کو حکم دیتا ہے اور وہ تمام ناموں کو مٹا دیتی ہے، ایک اللہ اور محمد کا نام بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فضا کا بھی ہو، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان، اور کہتے ہیں آج کے بعد ہے ابو جہل اگر کسی نے سرکار کی طرف ایک جرت بھی کی، ایک آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت بھی کی، اور یہ عمر جو ہے محمد مصطفیٰ کے دروازے سے تلوار اٹھا کے کہتا ہے میں اس کی آنکھ ہی نکال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر کا دور آتا ہے۔ اگر میرے آخر میں آخری نبی ہوں اور میرے دین پھیلانے والے علماء دین ہوں گے، جو علماء دین سے محبت کرے گا گویا رسول اللہ سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں میں مسلمانوں آپ کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ میں ایک اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اس کی پیروی کرے گا اور روز قیامت محمد مصطفیٰ اسے ہاتھوں میں پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا میں اللہ کا قرآن آپ کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کے بیچ میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، جس کے بیچ میں ایسے پیرے ہیں قیامت تک کے لیے چینج نہیں ہو سکے گا، اور جو اس کی پیروی کرے گا محمد مصطفیٰ اس کو پکڑ کے جنت میں ڈالیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ سادات کرام چینج ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کا قرآن چینج ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی جو سادات کرام ہیں اور جو امتی ہیں ان سے شادی نہیں کر سکتے، یہی وجہ ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے وجہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں جو کہی تھی کہ دو چیزیں میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں اپنے جو میرے خون ہے، میرے جو جگر ہیں، میری جو آل ہے، ایک وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اے مسلمانوں، اور دوسرا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کے درمیان قیامت تک کے لیے آپ تبدیلی نہیں دیکھو گے، اور جو تبدیل ہوں گے وہ محمد کے نہیں ہوں گے، وہ کسی اور کے ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برگزیدہ اور برگزیدہ جو ایسے چاہنے والے صحابہ، حضرت عمر کا دور ہے۔ حضرت عمر آج جو 10,000 کلومیٹر کی سلطنت آتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ سرکار کے صحابہ کا جو زمانہ ہے، آج تھوڑے 10 منٹ کے لیے بندے آ رہے ہیں، آپ بیٹھو ان کے جمعہ بھی ادا ہو جائے آپ کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے۔ تو جب سب پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد جماعت کے لیے کہا ہے تو انشاءاللہ جماعت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے بارے میں سن لو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا جب دور آتا ہے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، حضرت عمر کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر جو ہے 22,000 مربع میل جو سلطنت تھی وہ
جو ہے حضرت عمر اس کو بسا لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھو ایک بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اونچی کرسیوں پہ بیٹھتا ہے, اونچے اونچے جہازوں پہ بیٹھتا ہے, اور سرکار کے غلام کی جو چہرہ دیکھو وہ کیسا ہے. سرکار کے غلام جو حضرت عمر ہیں رات کو نکل جاتے ہیں, کان لگا کے ایک دیوار کو دیکھتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کہ عمر جو ہیں بہت عادل ہیں, وہاں سے گزر جاتے ہیں, یہاں تک کہ پوری رات گھومنے میں گزر جاتی ہے. ایک روز حضرت عمر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے. حضرت عمر مدینے کی گلی میں گزر رہے تھے اور حضرت عمر جو ہے دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہیں, اور اندر سے آواز آتی ہے بچی دودھ میں پانی ڈال لے. سبحان اللہ, بچی دودھ میں پانی ڈال لے. اور حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عمر کا دور ہے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دودھ میں پانی ڈال لے. اندر گفتگو جاری ہے, ایک بڑھیا ہے ایک بچی ہے گفتگو کر رہی ہے. مائی نے کہا بچی دودھ میں پانی ڈال لے, تھوڑا پانی جو ہے ڈالنے سے دودھ میں اضافہ ہو جائے گا, کل جا کے اسے فروخت کر کے گھر کا اچھا خرچہ چل جائے گا. اور عمر جو ہے ہماری گھر کی جانب رخ نہیں کرتا ہے, اور قیامت کے روز میں عمر کو گریباں سے پکڑوں گی. سبحان اللہ. حضرت عمر جو ہے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے سن رہے ہیں. گھر جو ہے بچی کہتی ہے نہیں امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. وہ عمر جس کے جلال سے شیطان بھی بھاگ رہا ہے, وہ عمر جس کا چرچا آسمان پہ ہے, وہ عمر جس کا چرچا مشرق میں ہے, وہ عمر جس کا چرچا مغرب میں ہے, وہ عمر جس کا چرچا جنوب میں ہے, وہ عمر جس کا چرچا شمال میں ہے. آپ امی کیا کہہ رہی ہے یہ دودھ میں پانی کیوں ڈالو. ہمیں اللہ روزی پہنچا رہا ہے, تھوڑی پہنچا رہا ہے, زیادہ پہنچا رہا ہے. اللہ جو دے رہا ہے وہ اسی پہ جو ہے ثابت قدم ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ حق کی روزی کھاؤ. جب یہ بیٹی بات کہتی ہے اور بیٹی کی بات ماں نہیں مانتی ہے, اور ماں سے کہا نہیں امی میں دودھ میں پانی نہیں ڈال سکوں گی, دودھ میں پانی ڈالنا ہمارے حاکم کا حکم ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہے. اور بچی کہتی ہے دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالوں گی, چاہے میں شادی نہ کروں, میرے لیے پیسہ نہ ہو, میرا سربند میرا خدا کرے گا, میرا محمد مصطفیٰ کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ بات جو ہے بڑھیا کے کانوں تک جاتی ہے, بڑھیا نے سوچا بچی نہیں مانتی ہے, اور حضرت کہہ دیا کہ یہاں کون سا عمر دیکھ رہا ہے, تو حاکم کی بات سنتی ہے. کہا نہیں امی آپ کو کیا ہو گیا, حاکم تو نہیں دیکھ رہا لیکن حاکم کو بنانے والا خدا تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. امی جان اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا سچا خدا تو دیکھ رہا ہے. اگر میں دودھ کے اندر پانی ڈال دوں گی اور دودھ جو ہے پانی سے زیادہ ہو جائے گا, وہ خدا جو عمر کا خدا رات دن دیکھتا ہے وہ کم کر دے گا اسے. سبحان اللہ. جب یہ بڑھیا کی بات ابھی نکلنے والی تھی, حضرت عمر کے کانوں میں یہ آواز گونجتی ہے کہ ایک صدق بچی, ایک ایسی بچی جس کا باپ نہیں ہے, جو غریبی کے دلدل میں ہے, اور وہ یہاں پھانسی ہوئی ہے, لیکن اللہ سے کتنا ڈرتی ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. خدا کرے ایسے حاکم آج بھی پیدا ہو جائیں. لیکن جب آنسو آ جاتے ہیں اور حضرت عمر گھر کی طرف چل پڑتے ہیں, رات کے سناٹے میں گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں, اپنی زوجہ سے بولتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے, کا رشتہ مانگنے جائیں گے. سبحان اللہ. جب یہ بات ہوتی ہے اور حضرت عمر جو ہے گھر, زوجہ کہتی ہے عمر آپ نے زندگی میں کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا, اے عمر آپ کسی کے گھر میں نہیں جاتے ہو, لیکن آج کیا ہوا کہ لوگ دن کو رشتے مانگنے جاتے ہیں, تم رات کو رشتہ کروانے جا رہے ہو. سبحان اللہ. آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا, لیکن آپ جاؤ کل خود دیکھ لینا. حضرت عمر دوسرے دن اپنی بیوی کو تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا ہے, آپ کی حضرت عمر کہتے ہیں آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے, کانوں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. کہا وہ کیا ماجرا ہے؟ کہا صبح چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. دوسرے دن بیوی کو ساتھ لیتے ہیں, چل پڑتے ہیں, مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں, جا کے اس خاتون کے گھر میں پہنچتے ہیں. جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس لڑکی نے قرآن رکھا ہوا ہے اور قرآن پڑھتی ہے. جو آیت پڑھنے کے بعد اس کے بیچ میں لکھا ہوا ترجمہ دیکھتی ہے, وہ ترجمہ پڑھتی ہے کہ خدا کا فرمان کیا ہے, وہی کام کرتی ہے. اگر کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ دن کو ننگے پاؤں باہر نہیں جانا, سر ننگے باہر نہیں جانا, اور وہی کام کرتی ہے. جو قرآن کے مطابق ہو وہی کام کرتی ہے. جب یہ چیز دیکھتی ہے, دن میں وہ حضرت عمر کی زوجہ وہیں بیٹھے دن گزارتی ہیں. رات آتی ہے, وہ بڑھیا جو ہے
سوالات کرتی ہے اپنے بچی سے، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑھیا کہتی ہے اے عمر کی اہلیہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کس وجہ سے آئی ہیں؟ کہا میں اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ آپ کی بیٹی سے کروانا چاہتی ہوں۔ اور بڑھیا جو جا کے دروازے میں بیٹھ جاتی ہے کہ میں گناہ گار غریب اور میرا شوہر بھی نہیں، اور اتنا بڑا حاکم کا بیٹا میرے جو ہے وہ کس طرح یہاں آ سکتا ہے؟ اور کہا بیوی نے کہا کہ حضرت عمر کی بیوی فرماتی ہیں کہ آپ گھبراؤ نہیں، مجھے بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا عمر نے بھیجا ہے، یہ عمر کی پسند ہے، آپ کو اپنی کی بچی جو ہے دینی پڑے گی۔ کہا کیوں دینی پڑے گی، وجہ کیا ہے؟ کہا اس وجہ سے دینی پڑے گی کہ مجھے لگا ہے کہ عمر نے کہیں دیکھ لیا، عمر کے خدا نے دیکھ لیا کہ آپ کی بچی خدا سے ڈری ہے، اس وجہ سے اللہ کے محبوب نے اسے قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ رشتے کے لیے طے ہو جاتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اس کا خرچہ بھی نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ پہلے سے تیار ہیں، باپ جیسے کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت عبداللہ جو ہے شادی کے لیے رضامند ہے، اور کہا جاتا ہے جب شادی کا طے ہو جاتا ہے، اب شادی کے لیے آ جاتے ہیں، اور گھر سے شادی ہو کے جب جاتے ہیں، جسے ہم رقاصہ بولتے ہیں، جسے آج ہم ناچنے والی بولتے ہیں، جسے ہم چوڑے بولتے ہیں، گلیاں صاف کرنے والے بولتے ہیں، ان کے گھر میں حضرت عمر رشتہ کروانے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہاں پہنچتے ہیں اور بیٹی کو لے کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ کسی بڑے کام سے نہیں پہچانا جاتا، ایک بوند سے پہچانا جاتا ہے۔ دریا جو ہے بڑے بڑے پہاڑوں سے بہنے والے پانی سے نہیں بنتا، ایک ایک بوند سے بنتا ہے۔ اور جب حضرت عمر نے دیکھا یہ بیٹی اچھی ہے، اس کے جسم سے اس کے خون سے خوشبو محمد آ رہی ہے، اور رشتہ کروا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رشتہ ہو جاتا ہے، رشتہ ہونے کے بعد بہو بن جاتی ہے۔ ایک دن پوچھتی ہے ابا جان آپ بتائیے آپ نے میرے اندر کون سی ایسی چیز دیکھی جس کی وجہ سے آپ کے دل نے میری طرف مائل کیا کہ آپ کے بیٹے نے شادی کر لی مجھ سے؟ کہا میں رات کے سناٹے میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ خفیہ طور سے کہہ رہی ہو کہ آج دودھ کے بیچ میں پانی نہیں ڈالنا، اور میرے خدا نے کہا ہے عمر اس سے اچھی بچی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے عرش سے پکارا، محمد مصطفیٰ نے مدینے سے پکارا، میں نے نہیں، میرے خدا نے عبداللہ کا جو ہے یہ سلیکٹ کیا ہے، اب میں کیسے ریجیکٹ کر سکتا تھا؟ اور کہا جاتا ہے وہی عبداللہ کی اولاد جو ہے آگے بڑے بڑے جو ہے محفوظ اور بہت کربلا تک پہنچنے والے اسی نسل سے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس نے غلامی کی ہے، جس نے بھی غلامی کی، جس نے اس در کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ اس کی آمد کے روز میں بھی وہ در ہے اس کا نہیں چھوڑیں گے۔ کون کہتا ہے کہ جہنم کی آگ بجھائی نہیں جاتی؟ کون کہتا ہے کہ جہنم کی آگ بجھائی نہیں جاتی؟ جس دن میں وہ عشق محمد سے آگ لگائی ہی نہیں جاتی۔ اگر کوئی ہندو ہوگا وہ بھی نام محمد کو چوم لے گا تو اس کو بھی آگ نہیں لگے گی، اس کو بھی دفنانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ آخری بات بتا کے اگر کوئی آیا تو ٹھیک، نہیں تو ہم جمعے کے لیے صفحے درست کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ ملک شام کے اندر ایک یہودی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی توریت، اپنی جو زبور، اپنی توریت کو دیکھتا ہے، بائبل کو دیکھتا ہے، اس کے بیچ میں نام محمد آتا ہے، اور نام محمد کو دیکھ کے مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک جگہ سے رگڑ کے صاف کرتا ہے، دوسرے دن کھولتا ہے نام محمد 2 جگہ آ جاتا ہے، 2 جگہ سے صاف کرتا ہے، تیسرے دن کھولتا ہے تو نام محمد 3 جگہ آ جاتا ہے، اور تیسری جگہ سے نام محمد جو ہے صاف کر دیتا ہے۔ جب برابر اسی طرح روز بڑھتے گئے، 40 روز گزر جاتے ہیں، نام محمد 40 بار آ جاتا ہے۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے اور وہ دوڑ کے اپنے پادری کے پاس جاتا ہے کہ میں 40 بار اس نام کو مٹا چکا ہوں، لیکن یہ بار بار زیادہ بڑھ رہا ہے، اگر میں نے اور زیادہ بڑھانا شروع کر دیا اور یہ پوری توریت، پوری بائبل جو ہے اس سے بڑھ جائے گی، نام محمد ہی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس پادری نے کہا کہ آپ کا دماغ تو نہیں خراب، آپ نے نام محمد کیوں مٹایا؟ کہا اس سے واقف تو کراؤ، میں اس وجہ سے مٹا رہا ہوں، محمد یہ عجیب نام ہے۔ کہا یہ آنے والا بھی عجیب ہے، یہ آخری نبی ہوگا،
یہ آخری نبی ہوگا۔ کہا کہاں پہ ہوگا؟ کہا یہ نبی اس وقت آ چکا ہے۔ کہا پھر مجھے بتاؤ راستہ بتاؤ، راستہ کون سا ہے، میں اس در تک پہنچوں جس کی توہین میں کر چکا ہوں، اس در تک پہنچوں۔ سبحان اللہ، پادری کہتا ہے جا مکے میں پہنچ، مکے میں نہیں ہوگا تو ہجرت کر کے وہ مدینہ چلا گیا ہے، جا وہاں ڈھونڈ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پادری روتا روتا وہاں سے نکل پڑتا ہے اور روتا روتا پہنچتا ہے مدینہ، مکے کے اندر پہنچتا ہے، مکے کی دیواروں پر چومتا ہے، کہتا ہے اس در کی اگر موت نہ آئے تب تک موت نہ آئے جب تک میں دیدار محمد نہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ جب محمد مصطفیٰ کے گھر پہ پہنچتا ہے تو آنکھیں نیچی کر لیتا ہے، آنکھیں نیچی کر کے گر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے آنے والے نظریں اونچی کر کے دیکھ، اور وہ نظریں نیچی کی ہوئی ہے۔ کہا 40 بار دیکھ چکا ہوں اور کیا دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ اور کلمہ پڑھ کے نام محمد جو ہے صحابہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے اندر رکھا ہے، اور دین کے اندر جانا، دنیا جو ہے ایک دل جو ہوتا ہے، دل کے اندر ایک پوری دنیا سما سکتی ہے، لیکن محبت ایک کے لیے رکھی جاتی ہے۔ وہ محبت رکھنی ہے تو خدا کے لیے رکھو، جو روزے محشر سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کے لیے تمہارے ساتھ ہوگی۔ آج دنیا کے اندر کوئی انسان آتا ہے مخصوص مدت کے لیے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن رہے گا، 10 سال رہے گا، 20 سال رکھے گا، 1000 سال رہے گا، لیکن دنیا سے اس نے جانا ہے۔ اگر آپ کے دل میں 2 جگہ کی محبت ہے تو آپ کا بیڑا ہر جگہ سے پار ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکا سوائے محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ ہے تو ہم نے قبول کر لیا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکے، دعا کی اللہ اگر تجھے کسی نے دیکھا تو اس کی آنکھیں جو ہے میں دیکھ سکوں تاکہ میرا بھی دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اے جانے والوں، اگر دنیا کے اندر محبت رکھنی ہے تو دولت سے نہیں رکھو، پیسے سے نہیں رکھو، اپنے ہاتھوں، یہاں تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ آتا تھا اور وہ اپنے تن کے کپڑے بھی پیش کر دیا کرتے تھے۔ ابھی بندے آ رہے ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو ہے یہودی کا بچہ آتا ہے۔ یہودی کا بچہ جو تھا، اس یہودی کا چاچا جو تھا، اس بچے کا چاچا جو تھا بہت امیر ترین تھا، اور اس کی مائی جو تھی اس زمانے میں کپڑا نہیں تھا۔ وہ زمانہ بھی دیکھو، آج ہم کھا پی کے بھی محمد مصطفیٰ کے نہیں ہو سکے، لیکن وہ زمانہ تھا۔ یہودی کا بچہ آ رہا ہے، اپنے چاچے کے گھر میں جاتا ہے، کہا چاچا جان میری ماں جو ہے وہ اس طرح سے، ماں کا کپڑے جو ہیں وہ تن سے اس طرح جدا ہو رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی چادر ہی دے دو میں اپنی ماں کو ڈھانپ لوں، ماں کا سطر جو ہے کھل رہا ہے۔ جب بچہ جاتا ہے اور اس کے چاچے نے ددکار کے نکال دیا، جب نکال کے وہ بچہ روتا روتا گھر میں آتا ہے، ماں کو کہتا ہے ماں کسی نے چادر نہیں دی ہے، ماں کسی نے نہیں مجھے سہا ہے، لہٰذا میں کیا کروں۔ راستے میں آتے آتے کسی نے کہا تو اگر چاہتا ہے، چادر چاہتا ہے تو جا مدینے کے اندر ایک محمد مصطفیٰ نامی شخص آیا ہے، وہ اتنا سخاوت والا ہے، سر سے بھی اتار کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بچے نے سنا تو بچے نے آ کے ماں سے کہا کہ ماں یہ بات ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ کہا ان کا دین الگ ہے، وہ دین چھین لیتے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، مجھے جانے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ بچہ نکل جاتا ہے، نہیں مانتا ہے کہ میں ماں کو جو ہے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، میں جاتا ہوں محمد مصطفیٰ کے در پر، اور بچہ چل پڑتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ آنے والا پہنچتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد بچہ کہتا ہے، بچے سے محمد مصطفیٰ نہیں بولتے ہیں، بچہ کہتا ہے میں دین اپنا نہیں چینج کروں گا، پھر میں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا وعدہ میں ماں سے کر کے آیا ہوں کہ میں دین نہیں چینج کروں گا، میں تب بتاؤں گا اپنا سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا فرماؤ بتاؤ بچہ کیا بات ہے۔ کہا میری ماں جو ہے ان کے پاس چادر نہیں ہے، سر ننگا ہے، سر اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آنسو آتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور
بچے کو دے دی، جاؤ اپنی ماں کا جو ہے سطر ڈھانکو، سبحان اللہ۔ بھی بچہ گھر میں جاتا ہے، گھر میں جانے سے پہلے ماں ایمان لے آتی ہے، سبحان اللہ۔ جب بچہ گھر میں پہنچتا ہے کہا بیٹا ایسے پاک نبی کو تو دھتکار کے آ گیا، کلمہ نہیں پڑھ سکا، بد نصیب۔ کہا ماں تیرا حکم تھا، اور ماں بھی اور بچہ بھی چل کے مدینہ پاک آتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے صحابی اور صحابہ بن جاتے ہیں۔ یہ دین تھا محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر سے اول تک محمد مصطفیٰ کے دین میں مرنے کی سعادت دے ہم کو۔ اگر اس میں مر جائیں تو ہمارے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ معاف عطا فرمائے۔